جیسا کہ آپ جانتے ہیں وطن عزیز پاکستان انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ عالمی سطح پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا روز بروز بد امنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ عرصہ دراز سے جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ معصوم بے جرم و بے خطا فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام، انسانی حقوق کی پامالی اور اسرائیل کا جنگی جرائم میں ملوث ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور OIC کا معذرت خواہانہ رویہ ناقابل فہم ہے، شرمناک قبل، اور اس جنگ سے انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود عالمی سامراجی طاقتیں دنیا کے امن سے کھیل رہی ہیں اور دنیا کو خطرات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا مسلسل خطرات اور تباہی کی طرف گامزن ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا نے بدگرام کا ڈرامہ کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جس میں اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اس قسم کے اقدامات کا مقصد صرف اور صرف عالمی توازن کو بگاڑنا ہے، دنیا کو الجھاؤ میں ڈالنا ہے اور خوف و ہراس پیدا کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ ہم اس قسم کے کبھی اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے اور پانی روکنے کی دھمکی کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انڈیا کو وارن کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈے اور اوچھے ہاتھ کنڈوں سے باز رہے، ورنہ پاکستانی قوم اچھی طرح سبق سکھانا جانتی ہے۔ حکومت جی بالکل پاکستان جس طرح پیغام پاکستان عالمیہ پر سیمینار اور کانفرنس منعقد کر رہی ہے، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان مشاورت کا عمل وسیع کرے اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر ایک مؤثر حکمت عملی کا اعلان کرے اور بھارت کو مؤثر جواب دیا جائے۔ محترم صحافی برادران، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں اس چیز کی بھی وضاحت کروں کہ اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عوام پاکستان اور افواج پاکستان میں خلا پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اگر اس نے کوئی جسارت کی تو پاکستان کی ساری عوام بغیر کسی مسالک اور سیاسی مخمصوں سے ہٹ کر پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے پوری قوم پاک فوج کی پشت پہ کھڑی ہوگی اور شانہ بشانہ حربی حالت میں ہم کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنی فوج کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان میں کوئی خلفشار ہے۔ کوئی بھی حلال زادہ اس کا جس جماعت سے مذہب سے تعلق ہو، وہ اپنے وطن کے تحفظ کے وقت کوئی ایسی جو ہے چیز کو آڑے نہیں لاتا، سامنے نہیں لاتا جس سے وہ میدان میں نہ ہوتے۔ ہر کوئی آئے گا، اور انشاءاللہ آج کے اس کانفرنس کا عنوان بھی پاکستان زندہ باد کانفرنس ہے۔ پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوئی فوج کی کثرت و قلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے اللہ نے کچھ ایسی قوتیں مقرر کی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر جب بھی جنگ ہوئی ہے تو دشمن کو وہ نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ نہ اللہ ہمیں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی ہماری عوام پاک فوج کو تنہا کہتی کہ تم جانو تمہارا کام نہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ اسی پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اختتام کروں۔